نہیں کہا اسی کو بلاؤ، وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ پوچھا اے ابراہیم ان بتوں کو کس نے توڑا؟ بتوں کو دیکھا، اس کو دیکھا، کہا ارے بھائی کلہاڑا اس کے لٹکا ہوا ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ توڑا کس نے؟ اوزار اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھو، اسی نے تو کہا کہ ابراہیم ذرا سوچ کے بتاؤ، کہا تمہارے بڑے نے توڑا۔ کہا یہ بڑا بت کیا توڑے گا؟ تمہارے بڑے نے توڑا۔ بہت باریک جملہ تھا۔ نبی کا درجہ اس قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے، درجے کے اعتبار سے بڑا، بڑے نے توڑا یعنی میں نے توڑا، کیونکہ نبی پوری اپنی امت پر بھاری ہوتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے حساب سے سوچو تو تمہارے بڑے کے اوزار لٹکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ کہا یہ کیا توڑے گا؟ یہ اس کو اترنے کی تو طاقت نہیں ہے، کھاتا پیتا بولتا سر تو کچھ نہیں ہو، یہ اتر کے کیسے توڑے گا؟ کہا دلیل دیکھیے۔ تو پھر کیوں پوچھتے ہو جو کھاتے نہیں پیتے نہیں بولتے نہیں سوتے نہیں جاگتے نہیں؟ اچھا اس کا مطلب تو نہیں توڑا۔ دلیل دیکھیے، اکیلے تھے، پورا علاقہ بھرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب ایسی تقریر مت کرنا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، ہماری لڑکیاں ان میں گئیں، ان کی ہمارے اندر آئیں گی، رشتہ داریاں بگڑ جائیں گی۔ اکیلے ہیں، اکیلے۔ اور قرآن پڑھو، ابراہیم کی 99 سال کی پوری زندگی کے اندر ابراہیم کے اوپر ایک آدمی ایمان نہیں لایا۔ پڑھو، وہ تو ان کی بیوی ان کے ساتھ ایمان لائی تھی، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، عام لوگوں میں کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ پڑھو قرآن، قرآن نے، اللہ نے حضرت ابراہیم ہی کو پوری امت کہہ دیا، امت واحدہ۔ ابراہیم تو پوری اکیلی ایک امت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور کوئی آدمی کنورٹ ہو کے ادھر نہیں آ رہا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توحید کی دعوت ہی ایسی ہے جو بہت آسانی سے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور کہا تھا اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے پہلی حق کی دعوت، پہلی حق کی دعوت ہے۔ اہل حدیثو تم اپنے حوصلے بلند کر لو، پہلی حق کی دعوت ہے، اور اللہ کے نبی کو کھلم کھلا پیغام ملا، کھل کر تبلیغ کرو۔ کوہ صفا پہ چڑھ گئے، کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سارے لوگ جمع ہیں، کیونکہ پہاڑی پر چڑھتا ہی وہ آدمی ہے جو کسی کو کوئی خبردار کر رہا۔ آپ چلے، لوگوں نے کہا جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا، سارے لوگ جمع آئے۔ لوگوں تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کیا بالکل سچا؟ آئے لوگوں میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے کیسے پرکھا؟ کہا بتاؤ، تمہارے سامنے میری پوری زندگی اب تک کا پورا نمونہ تمہارے سامنے، بتاؤ تمہارا کیا تجربہ ہے؟ سارے مجمع سے آواز اٹھی، قالوا ما جربنا الا صدقا۔ اے ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی پوری 40 سالہ تیری زندگی میں کبھی تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب یہ گواہی لے لی کہ جب تم مجھے ہر معاملے میں اور اب تک سارے معاملے میں جب تم مجھے سچا مانتے ہو، تو اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی سچی ہوگی۔ ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے اپنا آئیڈیل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو۔ ہمیں بھی جب عوام کے سامنے آنا تو اپنا ایک آئیڈیل پیش کرنا ہے، تاکہ لوگ ہماری پچھلی بات، اچھا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب آیا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ آئیڈیل پیش کرنا ہے پہلے، جیسے محمد رسول اللہ نے کیا تھا۔ بتاؤ تمہارا تجربہ کیا ہے؟ قالوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب چیخ پڑے، ما جربنا الا صدقا، ہم نے تو کبھی سچ کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، جب میں بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سنو، جب تم مجھے سچا جانتے ہو تو یہ بات بھی سچی جانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، بس تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لکل عرب والا جم، آئے عرب کے لوگوں، آئے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسی کامیابی؟ تم لکل عرب والا جم، عرب کے بھی اوپر چھا جاؤ گے اور غیر عرب یعنی دوسرے ملکوں کے اوپر بھی چھا جاؤ گے۔ آج ہم دوسرے ملکوں پر نہیں چھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لا الہ الا اللہ میں کمی ہے۔ ہم نے اللہ کو اس حیثیت سے درجہ نہیں دیا، ایک نہیں مانا جس حیثیت سے ماننا چاہیے تھا، اس حیثیت سے ماننا چاہیے تھا۔
اچھا جب کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جانتے ہو پورا مجمع سناٹا چھا گیا. کہہ تو سکتے نہیں ہے محمد، زبان بند کر ہٹ، نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ابھی تو سچا ہونے کا اقرار کیا ہے. کتنی بہترین دلیل پیش کی اس امی نے جو آیا تھا اس دنیا میں تو جس کو الف با تاسا نہیں آتا تھا، اور جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا علی مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں. جب سہیل نے کہا تھا نہیں محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ مت لکھو، مجھے منظور نہیں، جب رسول اللہ ہی میں مان لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے، میں نے ساری شرطیں قبول کر لی اور آپ نے بھی کر لی، لکھو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی سے آپ نے کاٹ دو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹوں. کہا علی میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، یہ نہیں مانتا نہیں ماننے تو میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے نہ ماننے سے میرے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے، نہ ماننے تو لیکن بتاؤ کاٹ دو. اللہ کے نبی میں نہیں کاٹ سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا اور میں اس کو کاٹوں، میں نہیں کاٹ سکتا. آپ مسکرائے، آپ نے کہا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ. جب حضرت علی نے ہاتھ رکھ کے بتایا تو اللہ کے نبی نے خود قلم زد کر دیا، اس کو کاٹ دیا. آپ اتنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ خود لکھا ہوا آپ کاٹ دیں. پوچھا لیکن اس امی نے دلیل کتنی زبردست دی کہ خاموش ہے. ارے آپ کو اللہ نے پڑھایا تھا، کسی انسان نے نہیں پڑھایا. بھائی ایک استاذ، میں چاہے کتنا بلند ہو جاؤں لیکن میرے استاذ سے اونچا میرا مقام تو نہیں رہے گا. استاذ تو میرے لیے باپ کے درجے میں رہے گا. چاہے کتنا کوئی شاگرد بلند ہو جائے لیکن استاذ سے بڑا وہ نہیں ہو سکتا مقام و مرتبے میں. اگر اللہ کے نبی کو اللہ کسی استاذ سے دنیا میں پڑھاتا، کسی انسان سے پڑھاتا تو وہ درجے میں محمد رسول اللہ سے اوپر ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی سے اوپر اور اونچی ذات اور درجے میں اونچا مقام والا کسی کو رکھنا ہی نہیں تھا. اس لیے کہا اچھا پھر ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا. میرے استاذ نے کل کیا پڑھایا میں بھول گیا، مجھے نہیں معلوم ہے، اور کچھ باتیں اپنی سیلف اسٹڈی کچھ ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی اس لیے کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے. کل آج ہم کسی کو پڑھائیں اور کہے کل سبق سنانا ہے، وہ بیچارہ آیا اور سبق سنانا چاہتا لیکن آدھا بھول گیا آدھا یاد ہے، کیونکہ انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بھلایا جا سکتا ہے اور بچہ بھول بھی سکتا ہے. اگر رسول کو کوئی انسان پڑھاتا تو رسول اس سبق کو بھول بھی سکتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں خود تجھے پڑھاؤں گا اور ایسا پڑھاؤں گا سنقرئک فلا تنسى کہ تو بھولے گا ہی نہیں. جب اللہ نبی کو پڑھائے تو ایسا پڑھاتا ہے کہ محمد رسول اللہ پھر اس کو بھولے نہیں، اور آج تک وہ تعلیم زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گی کیونکہ پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے. کہا میرا تجربہ جب سچا ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سچا ہوں تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو. سب خاموش ہیں. کہیں کیسے؟ اے محمد چپ رہو. نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی اقرار کیا ہے. سب خاموش ہیں اس لیے کوئی نہیں اٹھا تو ابو لہب اٹھا. ابو لہب جو نبی کا سگا چچا تھا، سگا چچا، وہ اٹھ کر کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ کیا جملے اس نے کہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ اور جیسے ہی ابو لہب نے یہ کہا، یہی سے اندازہ لگائیے کہ توحید کی پہلی دعوت تھی، حق کی پہلی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کی پہلی دعوت تھی. سارا مجمع خاموش رہا. مخالفت نبی کی کہاں سے ہوئی؟ ان کے گھر سے ہوئی. ابو لہب اڑ اسی لیے جمع کیا برباد ہو جا. پتہ یہ چلا کہ اگر آج ہمارے جو بھائی نئے کنورٹ ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں اور ان کے گھروں سے ان کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر مخالفت گھر سے ہو رہی ہے تو ان کی دعوت بالکل حقیقی دعوت ہے، ان کا معاملہ بالکل حقیقی معاملہ ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی مخالفت ان کے گھر سے شروع ہوئی. اللہ پورا قرآن پڑھ ڈالو، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے ستایا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ستایا اور بڑے بڑے کافروں نے نبی اکرم کو ستایا. لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا. قرآن پڑھ ڈالیے. ہاں موسیٰ کو ستایا تو فرعون کا نام لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی اکرم کو جس نے کافر نے ستایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا. لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور اس حق کی پہلی دعوت میں روڑا اٹکانے والا گھر کا آدمی تھا، اس لیے اللہ نے نام لے کر پوری سورت ہی نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. او میرے نبی کو بربادی کی دعا دینے والے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، اور تو خود بھی برباد ہو جا.
اللہ نے نبی کی حفاظت کی ہے اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی سے اتر آئے چچا کو کیا کہیں, لیکن عرش والا برداشت نہیں کیا, فوراً جواب دیا تبت یدا ابی لہب, یعنی پہلی دعوت پتہ یہ چلا کہ توحید کی دعوت میں آپ روڑا آپ دیتے رہیے, پریشانی آئے تو آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. توحید کی دعوت میں جو آدمی روڑا اٹکاتا ہے اس کی مدافعت اللہ خود کرتا ہے, اس کی مدافعت اللہ خود کرتا ہے. ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تو اب نمرود نے آگ کا انتظام کیا, آگ جلا دی گئی. کیا کیا جائے, ہائے ہائے, ذرا مسئلہ سمجھنا, بڑا باریک پوائنٹ ہے یہاں پر بھی. آگ جل گئی, لوگ ثواب کے لیے ایسے دوڑ رہے تھے کہ ایک بڑھیا بھی اپنے سر کے بال کاٹ کے لائی, میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی نہیں کر سکتی. او نمرود, میرے ان بالوں ہی کو تو اس آگ میں ڈال دے جس میں نمرود کو جس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا, شاید یہ آگ کا کچھ حصہ ابراہیم کو تکلیف پہنچا دے, میرے بالوں کا کچھ حصہ. ایسی عورتیں بھی آئی تھی اور ابراہیم جھولے پہ لٹکا دیے گئے. قریب ہے کہ ان کو جھولا کھینچ کر ڈال دیا جائے. آسمان سے دو فرشتے چل کے آئے, ایک پانی کا فرشتہ, ایک ہوا کا فرشتہ. ایک کہتا ہے ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں ایسی بارش لاؤں کہ پوری کی پوری آگ بجھا دوں, اور کہو دوسرا کہتا کہ اگر کہو تو اس آگ کو اٹھا کر ہی ایک دریا میں ڈال دوں. بولو. لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتی, ان کے ذریعے پہنچتی. یہاں تو وسیلہ چل کے آیا تھا, فرشتے چل کے آئے تھے اور فرشتوں نے کہا بھی تھا اور اللہ نے بھیجا تھا, کہو تو آگ میں وہ بجھا دے یا آگ اٹھا کر پٹک دے پانی کے اندر, سمندر میں, دریا میں. وسیلہ چل کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام اور زندہ کا وسیلہ, فرشتوں کا وسیلہ, زندہ وسیلہ چل کے آیا. ہائے ہائے, تم تو ان کو مانتے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ جواب نہیں دے سکتے. مستجابوا لکم, وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. چل کیا ابراہیم مسکرائے, کہنے لگا ہے فرشتوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, یہ لڑائی میں رب کے خاطر لڑ رہا ہوں, رب چاہے گا تو بچائے گا. پھر اس نے جھولے کو کھینچا اور ابراہیم نے کہا اللہ اگر یہ جنگ تیرے لیے ہے تو پھر تو میری مدد فرما. کہا آئے فرشتوں, میرے بندے کی دعا آ رہی ہے زمین سے, عرش سے ٹکرانے دو, اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو. لیسا بینی و بینہ حجاب, اس دعا میں اور میرے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں, اس کی دعا آنے دو. اس بندے نے مجھے پکارا, مجھ سے مدد مانگی ہے. اب نمرود نے آگ میں ڈالا, عرش والے نے پکارا قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر بالکل ایسی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اللہ نے کہا بردا وسلاما, اگر وہ کہہ دیتا بردن ٹھنڈی ہو جا تو ڈر تھا اس بات کا کہ وہ برف سے زیادہ کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے. جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی وہاں زیادہ برودت تو ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, اس لیے کہا بردن ٹھنڈی ہو جا اور سلامن ایسی ہو جا کہ نہ اس میں گرمی باقی رہے نہ ٹھنڈی, اور میرے بندے کے اوپر سلامتی والی بن جا. ابراہیم نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے بچایا. اٹھاؤ تو اور دیکھو تو پوری زندگی جس کی امتحان میں گزر گئی, یہاں 85 سال تک کا بیٹا بیٹا, رب ہب لی من الصالحین, صالح بیٹا. 85 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. پہلا بیٹا 85 سال یا 2 سال 3 سال نہ ملے, دوسری کریں گے, دوسری میں بھی تو تیسری کریں گے, تیسری نہیں تو بابا کے پاس جائیں گے. یہاں 85 سال بیٹا نہیں ملا اور کہا رب ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا دے, مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اچھا مانگی, 85 سال تک بیٹا نہیں ملا تو 85 سال کے بعد اب وہ بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا. فلما بلغ معه السعی, چلنے پھرنے لگا, 13 سال کی عمر کو پہنچا. تو حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو. کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, حکم ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر پیغام کیوں نہ دیا. جبرائیل پیغام لے کے آتے تھے. جب اللہ قربانی ہی ابراہیم سے اسماعیل کی مانگ رہا تھا تو اس نے جبرائیل کو حکم کیوں نہیں دیا جاؤ میرے بندے سے کہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, کیوں نہیں کہا؟
یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جب قربانی مانگ رہا تھا ان کے بیٹے کی, تو جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے بندے ابراہیم سے کہو کہ اللہ تم سے تمہارے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم سے راہوں پر میں جا رہا ہوں, کہہ دوں گا, لیکن آج تک میں تیرے بندے ابراہیم کو خوشیاں ہی خوشیاں سناتا رہا. اے اللہ آج میں کس زبان سے ان سے کہوں کہ تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اللہ بہتر ہے کہ ابراہیم سے کوئی اور طریقہ اپنا لے, تو ان کو خواب میں بدل دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے جبرائیل میں خواب میں بدل دیتا ہوں. اور نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں, نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں, خواب بھی وحی ہوتا ہے نبیوں کا. یہ ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہیں, ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہے. ہمارے بزرگ کے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا, یہ وہ خواب نہیں ہے. ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, ان خوابوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. نبیوں کے خواب صرف وہی ہوتے ہیں, وہی نبیوں کے خواب صرف وہی. ورنہ انڈیا کے سارے مولوی ہمیں خواب میں دیکھتے ہوں گے یہ جہنم میں جل رہا ہے. بھائی جو سوچ کے سوتا ہے آدمی وہی تو دیکھتا بھی ہے. اب جو مجھ سے زیادہ دشمنی ہے, یہ فتویٰ تو دے چکے ہیں وہ مولوی جرجیز کو جو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. یہ فتویٰ باقاعدہ لٹکا ہے انڈیا میں, بنارس میں اور مئو میں اور کانپور میں اور لکھنؤ میں باقاعدہ چپکے ہوئے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب. آپ کے پاکستان میں ہوتا تو پتہ نہیں لے لیا ہوتا کسی نے 100 شہیدوں کا ثواب. یہاں کے حالات دیکھ کر بڑا عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں. یہاں تصور کیجئے گا یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا 8ویں تاریخ, یعنی 7ویں تاریخ رہی ہوگی تو 8ویں رات ہوتی ہے نا. 8ویں رات میں خواب دیکھا تو سمجھ دیکھا, اس لیے 8ویں تاریخ کو عربی میں کیا بولتے ہیں, یوم الترویہ. رایرہ منی دیکھنا, دیکھنے کا دن. 8 تاریخ کو یوم الترویہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس دن خواب دیکھا تھا 7ویں تاریخ کے رات میں, 8ویں رات میں. 7واں ذی الحجہ تھی اور 8ویں تاریخ تھی. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھ سے میرا رب قربانی مانگ ہی رہا ہے. اس لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں, 8ویں کے بعد 9 تاریخ کو تو دوسرا دن کیا ہوگا, یوم العرفہ, یقین کر لینے اور پہچان لینے کا دن. عرفہ یعرف معنی پہچاننا, یقین کر لینے کا دن کہ اب تو یقین ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی. اور رات میں پھر خواب دیکھا 10ویں رات میں, یعنی صبح ہو کے 10 تاریخ ہوگی, رات میں خواب دیکھا تو پھر یعنی قربانی کرنے کے لیے چل دیے. اس لیے 10ویں تاریخ کو بولتے ہیں یوم النحر, ذبح کرنے کا. حاجرہ کو بہکایا, کہاں لے آ رہے معلوم ہے, کہاں وہ تو کہیں لے گئے, کہیں لینے گئے, کاٹنے گئے. کاٹنے گئے, توحید کو میں ثابت کروں گا. دیکھیے کاٹنے گئے. ارے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کاٹتا نہیں, ان کا خیال ہے کہ شاید اللہ نے ان کو حکم دیا. لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. اگر رب کا حکم ہے تو ایک کیا میرے 1000 بھی بیٹے اسماعیل ہوتے تو میں ان کو بھی قربان. کتنی جلدی پہچان لیتے تھے پہلے زمانے میں لوگ کہ یہ شیطان, لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. آج تو ہم میچ ہی دیکھتے رہتے ہیں, چھکوں پہ چھکے, ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس شیطان بنا کون بیٹھا ہے جو اس میں روڑا اٹکا رہا ہے نماز پڑھ. حیا علی الصلاۃ, یہ آخری اوور ہی دیکھ لوں, جماعت نکل گئی. وہ پہچان لیا کرتے تھے. کیا کہا شیطان, 3 جگہ بہکایا, تینوں جگہ کنکری ماری گئی. حکم ہوا 7 کنکریاں اٹھاؤ, چھوٹی چھوٹی مارو, زمین میں دھس رہا, قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا. کنکری, یہاں کچھ جاہل لوگ جاتے ہیں تو جوتے اور چپل مارتے ہیں. کہتے ہیں شیطان کا اتنی سی کنکری میں کیا ہوگا, اس کو جوتے چاہیے. ارے اللہ کے بندے, وہاں شیطان کو مارنا مقصد نہیں ہے, وہاں سنت ابراہیمی زندہ کرنا مقصد ہے. وہاں ورنہ شیطان ہے کہاں, وہاں وہ تو دھس رہا ہے, وہاں موجود تھوڑی ہے. وہاں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. جیسے اتحیات کے وقت انگلی اٹھائی جاتی ہے نا, اتحیات سے لے کے آخری سلام تک انگلی کو حرکت ہے. کانا یحرک رسول اللہ, کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کے معنی میں کر دیتا ہے, یعنی کنٹینیو برابر انگلی ہلاتے رہو. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیا معاملہ, کہا جب تمہاری انگلی نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ شیطان کے اوپر ہتھوڑا اور ضرب لگتا ہے, اس کے اوپر چوٹ لگتی ہے. اب کوئی آدمی ہتھوڑا لے کے بیٹھ جائے کہ اسی انگلی میں کیا ہوگا, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, ہتھوڑا مارے, کہے کہ اتنی سی انگلی میں کیا ہوگا. ارے یہ تو جاہل آدمی ہے. ارے وہاں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے, یہ مقصد ہے نبی کے حکم کو. اب ایسی جوتے چپل لے کے لوگ مارتے ہیں کہ اتنی سی کنکری میں کیا ہوگا, جوتے مارو چپل مارو. میرے بھائیو بہت غلط طریقہ ہے. وہی سنت ہمیں اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اب دیکھیے
حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے اور ابھی تک بتایا نہیں، میدان مینا میں لے جانے کے بعد وہاں بتلا رہے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کوئی زور نہیں میری طرف سے، کوئی زبردستی نہیں ہے میری طرف سے، کچھ بھی نہیں ہے، فانظر ماذا ترى، میں تیرے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، بتا تو بتا، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے، میری طرف سے کوئی زور و زبردستی نہیں، فانظر ماذا ترى، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بتا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے نیک باپ کا نیک بیٹا کیا جواب دے گا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ توحید کا درس دیکھو، آج ابراہیم ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بڑی منتوں سمانت کے بعد کہ بیٹا ملا، اللہ کے حکم سے آ جانے کے بعد ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پا رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ سے کچھ فریاد کرتے نہیں، اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے، لیکن نہیں، اللہ میرے اپنے بیٹے کی قربانی تو دے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے۔ توحید کا درس دیکھو، لے کے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، یہاں اس سے پہلے حابیل و قابیل نے بھی قربانی دی تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ حابیل نے جو قربانی کے لیے دمبا پیش کیا تھا، پہلے زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن حابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں، آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں۔ تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان، عربی کی تفاسیر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبا پیش کیا وہ دمبا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا، زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ اسی جنت میں چرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، ٹہلتا رہا۔ یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں، جب کہا اے ابو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے، اس کام کو جلدی کریے، اس لیے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ تیز چھری تھی، ابن قیم نے لکھا زاد المعاد میں، اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوک کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے، اتنی تیز چھری تھی۔ اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھنا چاہا۔ بیٹا گویا ہوا، بیٹا بولا۔ مولویوں نے کچھ نمک مرچیں اپنی طرف سے بھی لگائی اس واقعے میں، کہا کہ ابراہیم نے، اسماعیل نے کہا کہ نہیں تم اپنی آنکھ سے پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھ دو تاکہ میری محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آئے اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ چھوڑ نہ بیٹھو۔ میرے بھائیوں، مجھے 13 سال ہو چکے مدرسے سے فارغ ہوئے، مجھے 4 سال اور 10 سال میری مدرسے کی زندگی 14 سال۔ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، مجھے 14 سال میں نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ بیہقی میں، نہ دارمی میں، نہ شمائل ترمذی میں، نہ موطا امام محمد میں، نہ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ مجھے تو ضعیف بھی نہیں ملی، مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی۔ اگر کسی کو ملی ہو تو بتا دے، اس کا احسان ہوگا تاکہ کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے۔ اس لیے جو چیز مجھے ملی نہیں وہ میں بالکل نہیں کہوں گا، جو بیان کرتا ہے اس کے پاس دلائل ہے، وہ اپنا ذمہ دار ہے، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مجھے نہیں ملی، مجھے جو چیزیں مستدامت میں ملی وہ یہ کہ بیٹے نے کہا اے ابو جان میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ دو جس میں آپ کپڑے سے چھری لپیٹ کر لائے ہیں، کیونکہ جب آپ چھری میری گردن پہ چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، میں پھڑپڑاؤں گا، ہاتھ کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو باندھ دیا،
بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو. ابو میرے پیروں کو بھی باندھ دو. پیروں کو بھی باندھ دیا. پھر چھری چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا اے ابو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے, اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی, خراب ہو جائے گی, اور خون ناپاک ہوتا ہے. یہ چادر میرے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی, اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا. یہ الفاظ مسند احمد میں. پھر کہا اے ابو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے, کہیں میری ماں کو یہ ہدیتاً یا تبرکاً دے دیجئے. جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی. میری ماں سے میرا ہدیہ سلام پیش کرنا. اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے. اب چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی, جیسے ہی رکھی زمین کانپ گئی, آسمان تھرا گیا, سمندر کے پانی کی جنبش بند ہو جاتی ہے, اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں. تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت امتحان تو نے کسی سے نہیں لیا. اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے او فرشتوں, جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا, تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے, فساد کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے. بتاؤ یہ قتل و غارت ہے, یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تو نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ توحید ہے, یعنی علم غیب مجھی کو ہے, فرشتوں کو بھی نہیں ہے. اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا؟ یہ توحید ہے. اب حضرت جب ساری چیزیں خلاف توقع اس واقعے کو دیکھ رہی تھی, اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر رواں تھی, حرکت کر رہی تھی, لیکن چھری جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اللہ نے چھری کو حکم دے دیا اے چھری ابراہیم اپنا کام کرے گا, لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی, تیرا کام کاٹنے کا آج بند. ابراہیم تیز کرتے ہیں چھری, پھر چلاتے ہیں, پھر تیز کرتے ہیں, اور تیسری مرتبہ میرے پیارے ساتھیوں البانی نے, ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا, اور یہ حدیث مسند احمد میں جیسی چھری چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل جو چھری کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک انہی تکبیرات سے اپنی عیدگاہ کو مزین کیا, اور چلتے پھرتے 1 سے لے کر 13 تک. بہت سے لوگ 9 سے بھی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں, لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا, مجھے یہی ملا کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند آئی. اب دیکھیے میرے بھائیوں, ابراہیم تو بار بار چھری چلا رہے, آواز آتی ہے, بس ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی, یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس کر ابراہیم, بس کر ابراہیم, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پیچھے مڑ کے دیکھ, پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح پڑا ہے. دمبا ذبح, یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دمبے پر چھری نہیں چلائی, بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اور دمبا ذبح ہو رہا تھا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, بٹن یہاں دباتے ہیں اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں حضرت صحیح یہی ہے, ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے, واللہ اعلم بالصواب. چھری چلا رہے اسماعیل پر اور دمبا ذبح ہوا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح ہے, اور یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا, اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ایک لمبی مدت تک یہ دمبا وہاں چرتا رہا, کھاتا رہا.
چونکہ کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لیے اس دمبے کو بھیج دیا اور اس کو ذبح کر دیا. یہ وہی دمبا تھا. میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں ہی ملا تھا. تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. توحید سیکھیے، دیکھتے جائیے، آپ حالات کا جائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان سب کچھ لے لیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، آئے نوح، آئے آدم، آئے موسیٰ، عیسیٰ، آئے زکریا، آئے سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تو بھیجتے وقت کہا تھا آئے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو، اگر تمہارے زمانے میں، تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اگر آ جائے، یعنی محمد رسول اللہ اگر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ میں کیا کروں؟ کہا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا. نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ. نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی. تصور کرو، ارے کہنا ہی تھا تو اپنے آپ کو ابو بکری کہتے، عمری کہتے، عثمانی کہتے. اچھا تقلید اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگے جب تک ابو بکر کی تقلید ہوتی تھی. چلو ابو بکر کے بعد کس کی ہوئی؟ تو عمر کی ہوتی تھی. عمر فاروق جب تک زندہ رہے تب تک لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ عمر کے بعد کہنے لگے عثمان کی تقلید شروع ہو گئی. عثمان غنی کے بعد کس کی تقلید؟ کہا علی کی ہونے لگی. تو آج کس کی ہو رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی. کیوں؟ 12 سال. ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت کیے، ان کی تقلید 2.5 سال تک چلی. عمر فاروق نے 10 یا 12 سال خلافت کی اور 12 سال جب وہ خلافت کر کے گئے تو ان کی تقلید ختم. ابو بکر کی 2.5 سال کے بعد ختم، عثمان غنی کی 12 سال کے بعد ختم، حضرت علی کی ان کے انتقال کے بعد ختم. یعنی یہ بڑے بڑے صحابہ کی تقلید ان کی زندگی میں، ان کے انتقال کے بعد ختم. لیکن ہمارے ائمہ کی تقلید ان کے انتقال کے 1200 کے بعد آج بھی چل رہی ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ اور خلفائے راشدین سے بھی اوپر مسندوں پر بٹھانے والے کون لوگ ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ختم، لیکن ہمارے ائمہ اور بزرگوں کی تقلید 1200 اور 1300 سال کے بعد بھی چلے گی. اللہ اور ایک پوائنٹ پر نوٹ، ذرا نقطے پر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کیا ہے لوگوں، میرے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے، 30 کذابون یاتون من بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو رسالت کا دعویٰ کریں گے. قیامت تک 30 جھوٹے رسول آئیں گے. گنتی بتا دی. قیامت ابھی ہمیں معلوم نہیں کتنی دور ہے، لیکن قیامت تک کتنے نبی آئیں گے؟ 30. کہا کہ وہ سب جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ سب جھوٹے ہوں گے. میرے بھائیوں یہی سے آپ اندازہ لگاؤ، جو نبی یہ کہہ سکتے ہوں کہ 30 جھوٹے رسول آئیں گے اپنی امت کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے، کیا وہ نبی اپنی امت کو ہدایت پہ لگانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے بعد 4 امام بھی آئیں گے، ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا؟ 30 کی گنتی بتا سکتے ہیں میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے حبیب، لیکن 4 کی گنتی نہیں بتا سکتے. کیوں ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ پیٹ کی توندیں موٹی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. دین کا نام لے کر تو کم سے کم مت کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں. تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی، عشاء کی 7 پڑھی تھی یا 17 پڑھی تھی. وہ یہ دیکھے گا کہ میرے نبی نے جو آئیڈیل تھے، جو ماڈل تھے میرے نبی کی، تمہاری نمازوں پر مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے. یہ نہیں دیکھے گا تم نے کیسے پڑھی. جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. رسول کی مہر لگی ہے نہیں. ایک 3-4 روپے کا لفافہ لے لو، 1,000 روپے کا کاغذ لے لو، 3 روپے 5 روپے کا لفافہ اگر گورنمنٹ کی مہر لگی ہے تو پہنچ جائے گا اپنے ایڈریس پر. اور 1,000 کا لفافہ لے لو، کاغذ بہت قیمتی ہے لیکن گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے تو بیرنگ بن جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا. نمازیں کم ہی صحیح لیکن محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہونی چاہیے. مہر چاہیے وہاں. ایک آدمی ٹرین میں کہتا مولوی صاحب تم سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں، تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی تھی کیا؟ کہنے لگا نہیں، تم کم پڑھتے ہو میں زیادہ پڑھتا ہوں. میں نے کیا مطلب؟ بولا تم مغرب میں 5 پڑھتے ہو ہم 7 پڑھتے ہیں، تم ظہر کی 10 پڑھتے ہو ہم 12 پڑھتے ہیں، تم عشاء کی 7 پڑھتے ہو ہم 17 پڑھتے ہیں، تم تراویح 8 پڑھتے ہو ہم 20 پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے، تم آدھا لمبا چکر لگا کے. بھائی ہمیں شارٹ کٹ سے جنت مل رہی ہے تو ہمیں اتنی دور جانے کی اور پیٹرول خرچ کرنے کی اور ڈیزل میں ہمیں ضرورت کیا ہے؟
کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے، تم آنا چکر لمبا کاٹ کے. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، شارٹ کٹ سے بھی جاؤں گا تو تم سے پہلے گھسوں گا، اور اگر دیکھا جائے تو نمازیں بھی تم سے پہلے میں ہی پڑھتا ہوں. ظہر بتاؤ پہلے کون پڑھتا ہے؟ یار تم ہی لوگ پڑھتے ہو. میں نے کہا 5 نمازوں میں بتاؤ زیادہ تر نمازیں تم سے پہلے کون پڑھتا؟ کہا تم ہی پڑھتے ہو. میں نے کہا میں پہلے گھس جاؤں گا، اندر سے بند کر دوں گا، جب کھولوں گا تب نہ تم گھسو گے. کہنے لگا ہاں تمہارے باپ کی ہے جنت. میں نے کہا وہی تو میں نے کہا تجھ سے. یہ جنت کا معاملہ بڑا عجیب ہے میرے بھائیوں. یہ زیادتی نہیں دیکھتا کہ نماز میں تم نے کتنی زیادتی پڑھ لی ہے. مغرب میں 5 پڑھ کے دکھاؤ، 3 فرض ہیں تم 4 پڑھ کے دکھاؤ، اللہ کی قسم تم جہنمی ہو. فرض نماز فجر کی تم پڑھ چکے ہو، سنتیں تم نے پہلے پڑھ لی ہیں، اب سورج کے نکلنے تک کوئی نماز تمہیں نہیں پڑھنا ہے، پڑھو گے تو عذاب ہے تمہارے اوپر. پڑھ کے دکھاؤ. یہاں شریعت کی پابندی مقصد ہے، کوئی اور چیز مقصد نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کا بھی وہی حال ہے. آپ نے بھی پکارا تو اپنے رب کو پکارا. اٹھاؤ، وہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ 313 صحابہ ایک طرف ہیں، اور جب لکشے پر نظر ڈالی صحابہ کو دیکھا تو 313، اور ادھر دیکھا تو 1000 سے زیادہ کافر. اور یہ سب نوجوان ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے، گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، زین بھی ہے، نیزے بھی ہیں، کمان بھی ہے. اور اپنے چہیتوں پہ نظر ڈالی تو بوڑھے بچے اور جوان جب سب کو جوڑا تو 313. صرف 2 گھوڑے. تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں. ایک چیز ہے تو دوسری چیز ندارت. امام کائنات نے اپنے ان صحابہ کے چہروں کو دیکھا کہ آج میرے حکم پر اپنے خون کا قطرہ بہانے چلے آئے. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ سجدے میں گر گئے، دعا مانگنے لگے. حضرت ابو بکر جو 55 سے نبی کے دوست تھے، انہوں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ابو بکر کا بیان ہے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، ابو بکر کا بیان ہے میں نے بدر کے دن نبی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھے، اتنے آنسو دیکھے، اتنے آنسو دیکھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. جب میں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب میں نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے اپنے کرتے کے دامن سے نبی کے آنسو پوچھے. کہا اللہ کے نبی اللہ میری مدد کرے گا. کہا ابو بکر یہ 313، یہ 1000، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ جوان، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں، ان کو دیکھو. اور پھر آپ کچھ نہ بولے، سجدے میں گر گئے. اللہم لا تہلک ھذہ العصابۃ ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد بعد اليوم قط. اللہ یہ تیرے پکے سچے مومن ہیں، یہ تیرے پکے سچے مومن بندے ہیں. اے اللہ اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے، اگر آج اس دنیا سے یہ ختم ہو گئے، اگر آج یہ اس دنیا سے چل بسے، اگر آج یہ کٹ گئے، مر گئے، تو لن تعبد بعد اليوم قط، تو آج کے بعد پھر اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ ان کو تو ہلاک نہ کرنا، اس فوج کو تو برباد نہ کرنا. نبی بھی اس مصیبت کی کھڑی میں اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے تو رب کے سامنے دامن پھیلایا اور سجدوں میں روئے. او لوگوں جو نبی اپنی مدد خود نہیں کر پا رہا ہے تو یہ تمہارے ملا مولوی، یہ پیر ولی کیوں تم ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہو؟ نبی نے بھی پکارا تو اللہ کو پکارا، اور بہت ہی شارٹ میں کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ اذا سالت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور پھر اس کو ایک دکھا گئے، پریکٹیکل کر کے مانگ کے بھی دکھا گئے. میرے بھائیوں وہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے کہ اما عائشہ فرماتی نبی میری ران پر کبھی کبھی سو رہے ہوتے اور میں نبی کو اپنی گود میں سلا رہی ہوتی. اللہ کے نبی مجھ سے سو کر اڑتے تو کھیلتے، مذاق کرتے، ہنسی مذاق، ہم میاں بیوی تھے، ہنسی و مذاق کرتے. نبی میرے گود میں ہوتے اور میں نبی کے سر کو سہلا رہی ہوتی کہ اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی میرے نبی کے کانوں میں یہ آواز جاتی، آپ مجھے میری
گود میں ہوتے مجھے ہی دھکا دیتے، میں گر جاتی، کبھی کبھی میں چتل گر جاتی، کبھی کبھی میں بیٹھے بیٹھے ہی لڑک جاتی، اتنی تیز دھکا دیتے اور پھر وضو کے لیے نکل جاتے۔ پھر میں نبی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتی، نبی جب حجرے سے نکلتے اور میری طرف دیکھتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے کئی مہینوں سے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، کئی مہینے گزر گئے مجھ سے پیار ہی نہیں کیا، یعنی میرا حق مجھے دیتے اور جب اللہ کو حق کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو پھر وہ مجھے بالکل بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ کا حق ادا کرو اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن خدا کا حق مار کر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس توحید کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائیوں، تمہارے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے، یہی خوشخبری ہے کہ تم توحید پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہماری تمنا ہے کسی توحید پر ہماری موت بھی ہو۔ بولتے ہوئے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید پر مختصر سا درس، اسی کو آپ وہ سمجھیے گا، اسی پر اکتفا، کنٹینیو روزانہ پروگرام ہے، اس لیے میں کم کر رہا ہوں، کیا کروں، اب تو آج تو غرارہ بھی کرنا پڑا۔ یہ پاکستان والوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کی اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدرسے کے تعلق سے آپ نے اعلان سن ہی لیا ہے، اگر آپ جامعہ مدرسہ ام ہانی للبنات لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کا یہ پیسہ انڈیا تک پہنچے گا اور انشاءاللہ یہ بھی کار خیر میں لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ساری تقریروں کی کیسٹیں جو اب تک یہاں ہوئی ہیں وہ حسن سلفی کے ساتھ بنا چکے ہیں، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ اور ہمیں اسی پر قائم رکھ، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔